مسیح میں تمام عزیزوں کو سلام۔ شکرگزاری کرتا ہوں شام کے لیے، گواہی ٹی وی چینل کے لیے، پاسٹر سرفراز ولیم کے لیے، ان کی ساری خدمت کے لیے، ان کی ساری محبت کے لیے۔ گاہے بگاہے مجھے بلاتے ہیں تاکہ میں خدا کا کلام گواہی ٹی وی چینل کے وسیلے سے پیش کر سکوں۔ میں شکرگزار ہوں آج شام کے لیے۔ آج شام خدا کا کلام ہم سیکھیں گے پرانے عہد نامہ سے یرمیہ کی کتاب 32واں باب 26ویں اور 27ویں آیت۔ خدا کے کلام میں اس طرح مرقوم ہے، تب خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ دیکھ میں خداوند تمام بشر کا خدا ہوں، کیا میرے لیے کوئی کام دشوار ہے؟ اور پھر ہم دوسرا والا جو دیکھتے ہیں وہ ہے زبور 37 میں اس کی 5ویں آیت۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے، اس پر توکل کر، وہ سب کچھ کرے گا۔ خدا کا کلام ہم بتاتا ہے ہمارا خدا سب کچھ کرتا ہے اور کر سکتا ہے۔ آج شام ہم سیکھیں گے خدا لامحدود قدرت کا مالک ہے۔ اس کی قدرت لامحدود ہے، محدود نہیں ہے۔ دنیا میں خواہ کتنا بھی کوئی طاقتور شخص ہے، زور والا ہے، اختیار والا ہے، اس کی طاقت، اس کا اختیار محدود ہے۔ شاید اس کا اختیار کسی ایک شہر میں ہو، ایک علاقے میں ہو یا ایک ملک میں ہو، لیکن ہمارے خدا کا اختیار، اس کی قدرت اور اس کی طاقت ہر جگہ کام کرتی ہے۔ شکرگزاری کرتا ہوں، بائبل میں بتاتی ہے آسمان خدا کا تخت اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے۔ ہم شکرگزاری کرتے ہیں خدا آسمان اور زمین کو تخلیق کرنے والا ہے۔ اس کائنات کے ہر چیز کو اس نے بنایا ہے اور وہ ہر چیز پر کنٹرول رکھتا ہے۔ عزیزو شکرگزاری کرتا ہوں، یہ سایہ ہمیں بتاتا ہے وہ پہاڑوں کا پلڑوں میں وزن کرتا ہے، وہ بالش سے آسمان کی پیمائش کرتا ہے، وہ چلو میں سمندر کو ناپتا ہے۔ وہ اتنا بڑا خدا، اتنی طاقت والا خدا ہے کہ انسان اس کی قدرت بیان نہیں کر سکتا، انسان اس کی اختیار اور طاقت کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن بائبل ہمیں اس کے بارے میں بتاتی ہے۔ ہم شکرگزاری کرتے ہیں۔ ایسی عزیزو یاد رکھیں خدا لامحدود قدرت کا مالک ہے۔ جو کوئی انسان نہ کر سکے، جو کوئی ڈاکٹر نہ کر سکے، جو کوئی حکیم نہ کر سکے، جو کوئی بادشاہ نہ کر سکے، جو کوئی سردار نہ کر سکے، جو کوئی طاقتور شخص نہ کر سکے، وہ ہمارا خدا کرتا ہے۔ اس لیے میں شکرگزاری کرتا ہوں خدا کے کلام کے لیے۔ خدا کے کلام میں ہمیں خدا کی لامحدود قدرت نظر آتی ہے۔ ہم خدا کو لامحدود خدا کے طور پر کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں تو بائبل میں ہمیں پیدائش کی کتاب میں ابراہیم کا ذکر ملتا ہے، جسے خدا نے بلایا، جسے خدا نے چنا، جس سے خدا نے الگ کیا، اور خدا نے اس سے وعدہ کیا کہ میں تجھے برکت دوں گا، میں تجھے بڑھاؤں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا۔ عزیزو ہم دیکھتے ہیں خدا نے اسے بڑھایا، خدا نے اسے سرفراز کیا، خدا نے اسے برکت دی، اور پھر لکھا ہے جو تجھے مبارک ہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور خاص بات زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ عزیزو خدا نے ابراہیم سے کلام کیا اور اسے بلایا اور اس سے برکت کا وعدہ کیا، اور 15ویں باب میں جب ہم جاتے ہیں تو پھر خدا اس سے بتاتا ہے، عہد کرتا ہے خدا اس سے کہتا ہے 15ویں باب کی پہلی آیت پیدائش۔ ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابراہیم پر نازل ہوا۔ اس نے فرمایا ابراہیم تو مت ڈر، میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ خدا اسے سکھا رہا ہے تجھے ڈرنا نہیں ہے، خوف زدہ نہیں ہونا، تجھے میرے کلام پر ایمان رکھنا ہے، مجھ پر بھروسہ کرنا ہے۔ لیکن ہم دوسری آیت میں دیکھتے ہیں ابراہیم نے کہا ہے خداوند تو مجھے کیا دے گا؟ میں تو بے اولاد جاتا ہوں اور میرے گھر کا مختار دمشقی الیعزر ہے۔ پھر ابراہیم نے کہا دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، اور دیکھ میرا خانہ زاد میرا وارث ہوگا۔
ابراہیم کو خدا نے برکت دی، بہت ساری بھیڑ بکریاں، گائے بیل، نوکر چاکر، سونا چاندی، ایک بڑا دولت مند شخص وہ بن گیا، اور وہ خدا کے پاس جاتا ہے، خدا اسے کہتا ہے مت ڈر، میں تیرا بہت بڑا اجر اور تیری سپر ہوں، لیکن وہ کہتا ہے خداوند تو نے مجھے کیا دیا ہے؟ میری کوئی اولاد نہیں، میرے کوئی بیٹا نہیں ہے، کیا میری ساری چیزوں کا مالک میرا نوکر الیعزر ہوگا؟ کیا میرے مرنے کے بعد سب کچھ اس کا ہو جائے گا؟ عزیزوں، وہ فکر مند ہے، وہ سوچ رہا ہے کیا ہوگا اس کے بعد۔ لیکن یاد رکھیں عزیزوں، خدا اپنے کلام کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ خدا اس سے بتا رہا ہے کہ میں تیرا اجر ہوں، میں تیری سپر ہوں۔ ہم بہت دفعہ حال کو دیکھتے ہیں، اپنے دکھ کو دیکھتے ہیں، اپنی مصیبتوں کو دیکھتے ہیں، اپنی پریشانیوں کو دیکھتے ہیں، اپنی غربت کو دیکھتے ہیں، اپنے مسائل کو دیکھتے ہیں، لیکن خدا یاد رکھے اس سے بڑھ کر کام کرتا ہے۔ خدا اس کا فیوچر جانتا تھا۔ خدا نے کہا باہر آ، خدا اسے خیمے سے باہر لے کر گیا، اس نے کہا آسمان کے ستاروں کو دیکھ، کیا تو انہیں گن سکتا ہے؟ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی۔ زمین کے ریت کے ذروں کو دیکھ، تیری اولاد ایسی ہوگی۔ عزیزو، خدا ہمیں ہمارے حال سے آگے ہمیں فیوچر میں لے جانا چاہتا ہے۔ خدا اس کا فیوچر اسے بتا رہا ہے، اور جو کچھ خدا کہتا ہے ہمیں اس پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، اس پر قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا وعدوں میں سچا ہے، وہ صادق القول ہے، وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے۔ تو ایک بیٹا مانگ رہا ہے، میں تجھے اتنی اولاد دوں گا جس طرح آسمان کے ستارے اور زمین کے ریت کے ذرے ہیں۔ تیری اولاد سے نبی، رسول، پیغمبر پیدا ہوں گے۔ اسی عزیزو، یاد رکھیں ہمارا خدا لامحدود قدرت کا مالک ہے، اور ہم جب خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں 18ویں باب میں، تو وہ پھاٹک پر بیٹھا ہے، دروازے پر بیٹھا ہے، اور 3 فرشتے انسانی شکل میں اس کے گھر میں آئے، انہوں نے ان کی خدمت کی۔ سارا اور ابراہیم نے ان کی خدمت کی، انہیں اپنے گھر میں اتارا، ان کی خدمت کی، ان کے لیے کھانا تیار کیا۔ اور بائبل ہمیں 18ویں باب میں بتاتی ہے، پیدائش کی کتاب میں 18ویں باب کی 9 آیت میں لکھا ہے، پھر انہوں نے اس سے پوچھا تیری بیوی سارا کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ ڈیرے میں ہے۔ تب اس نے کہا میں پھر موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا، اور دیکھ تیری بیوی سارا کے بیٹا ہوگا۔ وہ فرشتے جو انسانی شکل میں آئے تھے، ان میں سے ایک نے اس سے کہا موسم بہار میں تیرے ہاں بیٹا ہوگا۔ اور لکھا ہے اس کے پیچھے ڈیرے کا دروازہ تھا، سارا وہاں سے سن رہی تھی، اور ابراہیم اور ضعیف اور بڑی عمر کے تھے، اور سارا کی وہ حالت نہیں رہی تھی جو عورتوں کی ہوتی ہے۔ ابراہیم اور سارا ضعیف ہیں، سارا کی عمر تقریباً 90 سال اور ابراہیم کی عمر تقریباً 99 سال ہے۔ ان کی وہ حالت نہیں، ان کی وہ عمر نہیں، وہ ضعیف ہو چکے ہیں، اولاد ہونے کا چانس نہیں، امکان نہیں۔ لیکن یاد رکھیں ہمارا خدا لا محدود قدرت کا مالک ہے۔ جب ڈاکٹر کہیں، جب حکیم کہیں، جب دنیا کے لوگ کہیں، جب رشتہ دار کہیں آپ کے اولاد نہیں ہو سکتی، اب وقت گزر گیا ہے، یاد رکھیں خدا ان حالات میں بھی سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ ابراہیم اور سارا خدا کی قدرت کو جان نہ سکے، کہتے ہیں خداوند یہ کیسے ہوگا؟ ہم ضعیف ہیں، ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، اب کیسے اولاد ہوگی؟ لیکن یاد رکھیں خدا نے کلام کیا، اور خدا اپنے کلام کو پورا کرتا ہے۔ سو عزیزو، یاد رکھیں خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا کے کلام میں جب 18ویں باب کی 13ویں آیت، پھر خداوند نے ابراہیم سے کہا سارا کیوں یہ کہہ کر ہنسی کہ اگر میرے لیے جیسی بڑھیا ہو گئی واقعی بیٹا ہوگا؟ کیا خداوند کے نزدیک کوئی کام بات مشکل ہے؟ موسم بہار میں معین وقت پر تیرے پاس پھر آؤں گا، اور سارا کے بیٹا ہوگا۔ ہاللیلویا، سارا کے بیٹا ہوگا۔
خدا کا کلام ہے۔ اور یاد رکھیں عزیزو، خدا سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ وہ ناممکن کو ممکن بناتا ہے، وہ مایوسی کو امید میں بدل دیتا ہے، وہ بیماریوں کو شفا میں بدلتا ہے، وہ لعنتوں کو برکتوں میں بدلتا ہے، وہ دکھ کو ختم کر کے خوشی عطا کرتا ہے۔ وہ خدا سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ ابراہیم اور سارہ کی مایوسی اور ناامیدی کو خداوند نے دور کیا، اور بائبل ہمیں بتاتی ہے 21ویں باب میں خدا نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا۔ 21ویں باب کی پہلی آیت، پیدائش 21واں باب پہلی آیت، اور خداوند نے جیسا اس نے فرمایا تھا سارہ پر نظر کی، اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق سارہ سے کیا، سو سارہ حاملہ ہوئی، اور ابراہیم کے لیے اس کے بڑھاپے میں اسی معین وقت پر جس کا ذکر خدا نے اس سے کیا تھا اس کے بیٹا ہوا۔ آمین، اس کے بیٹا ہوا۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، جو کچھ خدا نے کہا وہ پورا ہوا۔ خدا کے سامنے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، خدا سب کچھ کرنے پر قادر ہے، وہ لامحدود قدرت کا مالک ہے۔ عزیزو، اس لیے وہ تمام جوڑے جو بے اولاد ہیں آج اس بات پر ایمان لائیں کہ ہمارا خدا سب کچھ کر سکتا ہے، ہمارا خدا سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ آپ بائبل کا مطالعہ کریں، آپ بائبل کو دیکھیں۔ زکریا اور لشبہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی اولاد نہیں تھی، لیکن بڑھاپے میں خدا نے انہیں اولاد بخشی۔ آپ حنا کو دیکھیں، بانجھ عورت تھی، خدا نے اسے اولاد بخشی۔ وہ خدا کے گھر میں جا کر دعا کرتی ہے، آنسو بہاتی ہے، روتی ہے، اور خدا نے اس کی دعاؤں کا جواب دیا۔ خدا آج بھی دعاؤں کو سنتا ہے، خدا آج بھی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ زبور 34 کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند کی نگاہ صادقوں پر اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے رہتے ہیں۔ عزیزو، خدا اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اور زبور 69 کی پہلی آیت، رب سچ مچ اس دی سندا ہے، دعا جو اس تو منگدا ہے، اپنے اسیراں نو خدا حقیر نہ کدی سمجھے گا۔ جو لوگ اس کے ہیں خدا انہیں حقیر نہیں سمجھتا، ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ ابراہیم کو خدا نے برکت دی اور ابراہیم کو بتایا کہ میں لا محدود قدرت کا مالک ہوں، جو کچھ میں چاہتا ہوں میں کرتا ہوں۔ اسی عزیزو، آج شام اس بات پر ایمان رکھیں کہ ہمارا خدا سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اس پر ایمان لائیں، اسے قبول کریں، اسے اپنی زندگی دیں، اس کے ساتھ وقت گزاریں، اس کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کریں، تو خدا ابراہیم کی طرح آپ کو بھی برکت دے سکتا ہے، دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔ عزیزو، شکرگزاری کرتے ہیں، ہم آج شام خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں کہ ہمارا خدا لامحدود قدرت کا مالک ہے، اور اس نے اپنے کلام میں یرمیہ کتاب میں کہا، یرمیہ میں ہر بشر کا خدا ہوں، میرے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ اور زبور 37 کی 5ویں آیت میں، اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے، اس پر توکل کر، وہ سب کچھ کرے گا۔ اپنے ارادے، اپنے منصوبے، اپنی پلاننگز خدا پر چھوڑیں، اس پر بھروسہ کریں۔ وہ ایسا خدا ہے جس پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ آپ کو اولاد دے سکتا ہے، وہ آپ کو جاب دے سکتا ہے، وہ آپ کی لعنتوں کو ختم کر کے برکت میں بدل سکتا ہے، وہ آپ کے حالات بدل سکتا ہے، وہ آپ کو مسائل سے نکال سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس گھر نہیں تو وہ آپ کو گھر دے سکتا ہے، اگر آپ کے پاس جاب نہیں تو آپ کو جاب دے سکتا ہے۔ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ زندہ خدا ہے، وہ پاک خدا ہے، وہ وفادار خدا ہے، وہ زبردست خدا ہے، وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، وہ قادر مطلق خدا ہے۔ عزیزو، ہم نے سیکھا کس طرح خدا نے ابراہیم کو بڑھاپے میں اولاد بخشی، اسحاق جیسا بیٹا عطا کیا، وعدے کا فرزند دیا۔ اس عمر میں اولاد نہیں ہو سکتی، اس عمر میں اس نے ابراہیم کو اولاد دی۔
جب ڈاکٹر کہہ دیں، حکیم کہہ دیں آپ کی اولاد نہیں ہو سکتی، ایمان رکھیں خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ آپ بنی اسرائیل کو دیکھیں، ملک مصر کی غلامی کے بعد ہم انہیں دیکھتے ہیں بڑبڑاتے ہوئے موسیٰ اور ہارون کے خلاف باتیں کرتے ہیں، خدا کی ذات پر شک کرتے ہیں، سوچتے ہیں خدا ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں، حالانکہ وہ خدا ان کے ساتھ ساتھ ہے، دن کو بادل اور رات کو آگ کا ستون بن کر ان کے ساتھ چلتا ہے۔ اور بائبل ہمیں بتاتی ہے خدا نے ان کی رہنمائی کے لیے اپنی نیک روح بھی انہیں عطا کی۔ عظیم خادم موسیٰ ہارون ان کے رہنما ہیں، لیڈرز ہیں، اور مصر کی غلامی کے بعد نکلنے کے بعد وہ بڑبڑاتے ہیں، حالانکہ خدا نے ان کے لیے بڑے کام کیے، عجیب کام کیے، معجزات کیے، نشانات کیے، اور بائبل میں لکھا ہے وہ اپنے منجی خدا کو بھول گئے جس نے مصر میں بڑے بڑے کام کیے۔ خدا نے وہاں 10 آفتیں نازل کی لیکن بنی اسرائیل پر ایک آفت بھی نہ آئی۔ خدا نے وہاں عجیب کام کیے، خدا نے بحر کلزم کو ان کی آنکھوں کے سامنے 2 حصے کیا، خدا نے انہیں بڑی قدرت کے ساتھ وہاں سے نکالا، خدا نے اپنا ہاتھ اپنی قدرت کو ظاہر کیا۔ اور یسایا کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے موسیٰ کے ہاتھ کے اوپر خدا کا جلالی ہاتھ تھا، موسیٰ کے ہاتھ پر خدا کا جلالی ہاتھ بڑھا اور سمندر 2 حصے ہو گیا۔ عزیزوں، بنی اسرائیل کے لوگ اس میں سے گزر گئے خشک زمین سے، لیکن ہم دیکھتے ہیں وہ بڑبڑاتے رہتے ہیں، وہ شکوے شکایتیں کرتے ہیں۔ اور گنتی کی کتاب 11ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملی جلی بھیڑ ان لوگوں میں تھی، وہ طرح طرح کے حس کرنے لگی۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کو ہم بڑبڑاتے ہوئے دیکھتے ہیں، شک کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ موسیٰ اور ہارون کے خلاف ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کون کھانے کو گوشت دے گا۔ ہمیں وہ مچھلی یاد آتی ہے جو ہم مصر میں مفت کھاتے تھے، یہاں کوئی چیز میسر نہیں، ہمارا جی اس نکمی خوراک سے تنگ آ چکا ہے۔ عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں موسیٰ خدا کے پاس جاتا ہے اور خدا سے کہتا ہے خداوند یہ لوگ گوشت مانگ رہے ہیں، یہ مچھلی مانگتے ہیں، میں کہاں سے انہیں کھانے کو دوں؟ عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں خدا ان باتوں کو جو اس کا خادم موسیٰ خدا سے کرتا ہے وہ سنتا ہے۔ اور 11ویں باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے اور لوگوں سے کہہ کل کے لیے اپنے آپ کو پاک کر رکھو تو تم گوشت کھاؤ گے، کیونکہ تم خداوند کے سنتے ہو یہ کہہ کر روئے کہ ہم کو کون گوشت کھانے کو دے گا، ہم تو مصر میں موج تھے، سو خداوند تم کو گوشت دے گا اور تم کھانا۔ خدا نے اپنے خادم موسیٰ کی معرفت نے بتایا میں تمہیں گوشت دوں گا کھانے کو، تم گوشت مانگتے ہو اور میں تمہیں دوں گا۔ اور لکھا ہے اور تم 1 یا 2 دن نہیں، نہ 5 یا 10 یا 20 دن، بلکہ 1 مہینہ کامل اسے کھاتے رہو گے جب تک وہ تمہارے نتنوں سے نکلنے نہ لگے اور تم اس سے گن نہ کھانے لگو، کیونکہ تم نے خداوند کو جو تمہارے درمیان ہے ترک کیا۔ خداوند نے کہا عزیزو میں تمہیں گوشت دوں گا، 1-2 دن نہیں، 5-10 دن نہیں، 20 دن نہیں، 1 مہینہ تم گوشت کھاؤ گے۔ موسیٰ جس نے خدا کو کام کرتے ہوئے دیکھا، موسیٰ جسے خدا نے استعمال کیا، موسیٰ جس کے وسیلے سے خدا نے بنی اسرائیل کو رہائی دی، وہ بھی خدا کی قدرت جو لامحدود ہے اسے جان نہ سکا۔ انسان خدا کی قدرت، اس کے طاقت اور اختیار کو جان نہیں سکتا۔ اور لکھا وہ کہنے لگا 21ویں آیت، پھر موسیٰ کہنے لگا جن لوگوں میں میں ہوں ان میں 6 لاکھ تو پیادے ہی ہیں، اور تو نے کہا میں ان کو اتنا گوشت دوں گا وہ مہینہ بھر کھاتے رہیں گے۔ کہتا ہے خداوند 6 لاکھ تو مرد ہیں، عورتیں اور بچے بھی ہیں، اور تو کہتا ہے میں 1 مہینہ گوشت دوں گا۔ تو کہہ رہا ہے خدا جو کچھ کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ خدا کی طاقت، خدا کا اختیار لامحدود ہے۔ خدا کے ہاتھ کو، خدا کے ارادے کو، خدا کے منصوبے کو کوئی شخص روک نہیں سکتا۔ اور خدا نے کہا میں دوں گا۔ سو کیا بھیڑ بکریوں کے ریوڑ
گائے بیلوں کے جھنڈ ان کی خاطر ذبح ہوں گے، ان کے لیے بس ہو سمندر کی مچھلی۔ کہنے لگا خداوند اتنی بھیڑیں، اتنی بکریاں، گائے بیل، سمندر کی مچھلیاں کہاں سے اتنی آئیں گی؟ کیا تو ان کی خاطر انہیں ذبح کرے گا؟ خداوند نے موسیٰ سے کہا، کیا خداوند کا ہاتھ چھوٹا ہو گیا ہے؟ اب تو دیکھ لے گا جو میں نے تجھ سے کہا وہ پورا ہوتا ہے یا نہیں۔ آمین۔ عزیزو، خدا نے کہا میرا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے، وہ سب تو دیکھے گا جو کچھ میں نے کہا ہے وہ پورا ہوتا ہے کہ نہیں۔ عزیزو، خدا لا محدود قدرت کا مالک ہے، اور زبور 37 کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے، اس پر توکل کر، وہ سب۔ ہمیں خدا پر توکل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا خدا ہمارے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور عزیزو، جو بھروسہ کرتے ہیں، جو توکل کرتے ہیں، ان کے لیے سب کچھ ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں خدا نے ایسا ہی کیا، اور 11ویں باب کی 31ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند کی طرف سے ایک آندھی چلی اور سمندر سے بٹیریں اڑا لائی اور ان کو لشکر کے برابر اور اس کے گردا گر ایک دن کی رات تک اس طرف اور ایک ہی دن کی رات دوسری طرف زمین تھے، قریباً 2 ہاتھ اوپر ڈال دیا، اور بنی اسرائیل نے انہیں کھایا۔ اسے ہم شکرگزاری کرتے ہیں، ہمارا خدا سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اسے عزیزو، بائبل بھری پڑی ہے ایسی خدا کی بڑے معجزات اور قدرت کے لیے۔ آپ ایوب کو دیکھیں، ایوب خدا کا عظیم خادم، ایوب کے بارے میں لکھا ہے وہ خدا سے ڈرتا، بدی سے دور رہتا تھا، وہ کامل شخص تھا، وہ خدا سے ڈرنے والا شخص ہے، اور زمین میں وہ اس علاقے میں سب سے زیادہ دولت مند تھا۔ اس کے پاس بہت ساری بھیڑیں، بکریاں، گائے بیل، نوکر چاکر تھے، اس کا سب کچھ ایک ہی دن تباہ ہوا۔ عزیزو، اس نے خدا پر بھروسہ کیا، اس نے خدا پر توکل کیا، اور بائبل ہمیں بتاتی ہے اس کا سب کچھ تباہ ہونے کے بعد بھی وہ خدا سے بات کرتا ہے، کہتا ہے میں جانتا ہوں میرا خدا سب کچھ کر سکتا ہے، میں جانتا ہوں میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے، آپ کا خدا زندہ ہے جس پر آپ توکل کرتے ہیں۔ اور ایوب کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں عزیزو، 42ویں باب کی پہلی آیت میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، میں اسے آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ تب ایوب نے خداوند کو جواب دیا، میں جانتا ہوں تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ عزیزو، اس لیے خدا سب کچھ کر سکتا ہے، آئیے اس پر بھروسہ کریں، آئیے اس پر ایمان لائیں۔ وہ ہمیں اولاد دے سکتا ہے، ہمیں روزگار دے سکتا ہے، ہمیں برکت دے سکتا ہے، ہمیں مسائل سے چھڑا سکتا ہے، ہماری مدد کر سکتا ہے۔ جو کچھ انسان نہیں کر سکتا وہ خدا کر سکتا ہے، وہ ہر طرح کے حالات میں ہمارے ساتھ ہے، ہماری مدد کرتا ہے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔